یقیناً یہ حضرت محبوب سبحانی دستگیر کی دربار ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زلف مبارکہ کی دربار ہے، تو یقیناً جو بھی من کی مرادیں لائیں گے اللہ تبارک و تعالی وہ آپ کی پوری فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ نام لیتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، آواز نہیں آئی۔ جو دستگیر کے چاہنے والے سینے کے زور سے یہ نعرہ لگائیں، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث الصمدانی پیر لاسانی الشیخ سیدنا سید محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے منبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور 10,000 لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ آپ 10,000 لوگوں کے مجمع میں بیان فرما رہے تھے کہ آپ کے ایک آپ کے خلیفہ تھے، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں، اور یہ جو مچھر ہوتے ہیں نا ان مچھروں کے یہ مرشد ہیں۔ تو شمع شبستان رضا کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی القادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضرت علی بن حیتی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کا اگر مچھروں کو قسم دیا جائے کہ تو وہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے، مچھر تنگ نہیں کرتے۔ اور حضرت سیدنا علی ابن الحیتی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ شیخ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد صحن دستگیر کے خلیفہ تھے، خدمتگار تھے۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی 10,000 لوگوں کے مجمع کو آپ خطاب فرما رہے تھے، تو علی بن حیتی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت غوث العظم دستگیر خطاب فرما رہے تھے۔ تو خطاب کرتے کرتے حضرت محبوب سبحانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے اترے اور اس طرح حضرت علی ابن الحیتی کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس طرح کھڑے ہو گئے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی منبر سے اتر کر اپنے خلیفے کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، تو لوگ حیران و پریشان ہوئے کہ حضرت محبوب سبحانی اتنے بڑے ولی اور یہ اپنے خدمتگار کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے ہیں خطاب کو چھوڑ کر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں پریشان نہ ہو، میرے دوران بیان علی ابن الحیتی کو تھوڑی سی نیند آئی، تو اس نے خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زیارت کر رہا تھا۔ تو میں اپنے اس خلیفے علی ابن الحیتی کے ادب میں کھڑا نہیں ہوا، میں محمد رسول اللہ کے ادب میں کھڑا، ہاتھ باندھ کر میں اپنے نانا جان کے ادب میں کھڑا ہو گیا تھا۔ تو علی ابن الحیتی جب بیدار ہوئے تو انہوں نے جب سنا کہ مرشد کریم شہنشاہ بغداد کا یہ معاملہ، تو عزیزان گرامی اللہ کی عزت اور جلال کی قسم علی ابن الحیتی کہنے لگے میں تو محمد رسول اللہ کی خواب میں زیارت کر رہا تھا۔ اے لوگوں نہیں سمجھے بات،
اے لوگوں، علی ابن الہیتی خواب میں حضور سید عالم کی زیارت کر رہا تھا، مگر سرکار بغداد، شہنشاہ جیلا، حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی حالت بیداری میں محمد رسول اللہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضور تو شہنشاہ بغداد تو بیان کر رہے تھے نا، وہ تو حالت بیداری میں تھے۔ علی بن ہیتی تو آگے بیان سنتے سنتے اونگ آ گئی اور سرکار کی زیارت کی، مگر حضور کو کیسے پتا چلا شیخ عبد القادر جیلانی کو؟ وہ تو حالت بیداری میں تھے کہ علی ابن الہیتی حضور کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو سرکار بغداد نے پوچھا کہ حضور نے کیا فرمایا؟ علی اب خلیفے سے فرما رہے ہیں، حضور نے کیا فرمایا؟ تو شیخ علی ابن الہیتی عرض کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی ابن الہیتی، شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت کیا کرو، یہ اس وقت روح زمین میں افضل ترین یہ انسان ہے، انسانوں میں اس کا مقام اس وقت دستگیر کا بڑا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے لوگوں، میں خواب میں کر رہا تھا، میرا تھا خواب، دستگیر کا تھا ظاہر، وہ تو ظاہر میں حضور کی حالت بیداری میں بغیر نیند کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ بس اے دستگیر کے چاہنے والوں، کائنات میں کتنا بھی بڑا سے بڑا ولی آ جائے، بڑے سے بڑے مقام والا آ جائے، بے شک اڑتا ہوا آئے، کتنا بھی اس کا بلند مقام ہو، مگر ذہن میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ دستگیر سے وہ بڑا نہیں ہوگا۔ یہ اڑنے کی بھی قوت ہی ہے تو سرکار بغداد کے اذن سے اور اس کی توجہ سے ملی ہے۔ بس ہمارا دستگیر ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ اللہ اکبر، تیرا پیر میرا پیر، آواز نہیں آئی، تیرا پیر میرا پیر، وما الا الفلاح